شکایت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جی اس کو جو ہے نا پوری طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اور جو بھی زیادتی کر رہا ہو، کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی فرد ہو، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ رائٹ سر، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں رضا صاحب۔ بیرسٹر سیف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ بیرسٹر سیف، کیا پی ٹی آئی از ہسٹری ناؤ؟ یہ آزاد امیدوار ہم دیکھ رہے ہیں، ایک دن قتل ہو رہے ہیں، کبھی ایک بندہ اغوا ہو رہا ہے، اگلے دن نون لیگ کو جوائن کر رہا ہے، بڑا پریشر ہے اس وقت آزاد امیدواروں کے اوپر، کیا بچ پائیں گے یہ آزاد امیدوار سر؟ بیرسٹر صاحب جی دیکھیں، جو الیکشن سے پہلے جس طرح کی کارروائیاں ہوئی اور خاص طور پر تحریک انصاف کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا اور پھر ہمارا جو انتخابی نشان ہم سے لیا گیا، الیکشن کمیشن کی نااہلی کہیں، کمزوری کہیں، انہوں نے اس طرح سے کیس پلیڈ کیا کہ جیسے سارا قصور تحریک انصاف کا ہے، اور انفارچونیٹلی سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا کہ جس کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے اپنے انتخابی نشان سے محروم بھی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوشش، بیسیکلی مقصد تو یہی تھا نا کہ بلہ نہیں ملے گا تو شاید ووٹ بھی نہیں ملے گا، لیکن ارادہ ہی یہی تھا کہ ہمیں اسمبلیوں میں ہماری ریپرزنٹیشن کو کمزور کیا جائے، لیکن اللہ کا کرم ہوا، پاکستانی عوام نے اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں پر اعتماد کیا۔ تو اب آخری حربے کے طور پہ یہی ہے کہ جو لوگ آزاد منتخب ہوئے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے پریشرائز کر کے تحریک انصاف کی حمایت کو کمزور کیا جائے۔ تو انفارچونیٹلی اب میں الزام نہیں لگاؤں گا بغیر کسی ثبوت کے۔ بیرسٹر صاحب آپ کو معلوم ہے نا کہ عدنان چودھری کو آج قتل کر دیا گیا، جیتے ہوئے امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے؟ جی میں ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا ہوں، انہی کی طرف آ رہا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنکلوژنز پہ فوری طور پہ نہیں پہنچنا چاہیے جب تک ثبوت نہ ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو قتل کی، لیکن بہرحال یہ جو لاہور میں ہوا، ہمارا ایک امیدوار جو جیت گیا تھا، بلکہ امیدوار تو نہیں، جو جیت گیا تھا، جس نے بعد میں ایک اور پارٹی کو جوائن کر لیا، اس طرح کی حرکتیں یہ ضمیر فروشی کی بھی آپ کے سامنے آئیں گی، اور ڈھونس اور دھاندلی کی بھی آئیں گی، اور پریشر کی بھی آئیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس از پارٹ آف دا گیم، ہم مینٹلی اس کے لیے تیار ہیں اور ہمیں اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف پر عوام نے اعتماد کیا ہے، اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، انشاءاللہ ہم ان کی توقعات پہ پورا اتریں گے، اور یہ جو گٹ ہے اگر یہ صاف ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن سر ہم جانتے ہیں آج بھی ہمارے نگراں وزیر اعظم نے انارکی کا ذکر کیا، اشارہ آپ کی طرف تھا۔ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں 9 مئی جیسا ایک اور حملہ کرنا چاہتے ہیں، اشارہ آپ کی طرف تھا۔ پی ٹی آئی کو ایک تقریباً دہشت گرد جماعت تو بنا دیا گیا ہے سر، تو سیاست بڑی مشکل لگ رہی ہے آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کے لیے۔ اگر تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت قرار دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی بہت سختیاں جھیل کر اس مقام تک آئی ہے، ہم نے تمام چیلنجز کو دلیری سے فیس کیا ہے، کنفرنٹ کیا، اللہ نے ہمیں کامیاب کیا ہے، لیکن جو لوگ یہ حرکت کرنے والے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے نظام کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ یہ روایات جاننا، یہ ریت جاننا اور اس طرح کی غیر جمہوری حرکتیں کر کے کسی پارٹی کو مینڈیٹ کو متاثر کرنا منفی انداز میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور جو بھی یہ کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تحریک انصاف زندہ رہے گی بلکہ اور مضبوط ہو کر سامنے آئے گی۔ رائٹ، ہمارے ساتھ رہے گا بیرسٹر صاحب، ہمارے ساتھ رضا ہارون صاحب بھی موجود ہیں، آپ جیسے میرے خیال سے آپ کے ہم خیال ہیں، انہیں کہوں گا آپ کے پرانے ساتھی بھی ہیں۔ رضا صاحب، اب جو بات بیرسٹر سیف بھی کر رہے ہیں، 2008 سے آپ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، 2008 سے 4 الیکشن ہو گئے سر، 4 بار اس قوم نے ووٹ دے دیا، تبدیلی کوئی نہیں آئی سر، حالات نہ بدلے، کوئی بہتری نہیں آئی، کوئی نظام بہتر نہیں ہوا، کوئی ریزلٹس کا سسٹم بہتر نہیں ہوا، کوئی ایک تھوڑی سی امپروومنٹ بھی آ جاتی تو ہم کہتے ہیں چلے جمہوریت بڑھ رہی ہے، آگے میچور ہو رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہم مسلسل تنزلی کا شکار ہیں کہ دھاندلی کے بھی نیکسٹ ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں۔ تو آپ سر نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسی جمہوریت میں سیاست تو ویسٹ آف ٹائم ہوا؟ رضا صاحب نہیں، سیاست ویسٹ آف ٹائم کبھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ کی بات درست ہے، یہ عوام کا بحیثیت مجموعی نظام کے اوپر اعتماد جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے،
اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ جو آئینی ادارے ہمارے ملک کا ایک آئین ہے, صاحب بھائی تو اچھی طرح جانتے ہیں, تو ماشاءاللہ قانون دان ہے کہ ایک آئین ہے, اس آئین میں ہر ادارے کی حدود و قیود اور اس کی ذمہ داریوں میں تعین کر دیا گیا ہے, وہیں ہمارے بنیادی حقوق کا بھی تحفظ فراہم کر دیا گیا ہے. اگر ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ادارے پرفارم کریں گے, جمہوریت تو کسی ہوا میں کسی چیز کا نام نہیں ہے نا. جمہوریت تو یہ ہے کہ عوام کے پاس تو ایک ہی رائٹ ہوتا ہے جمہوریت میں کہ وہ الیکشن میں جا کر کے ووٹ ڈال دے اور اپنے منتخب نمائندوں کو چن لے. اب ہمارا آئین کا جو پریمبل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے حاکمیت جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے نمائندے چن کر ان کو حق حاکمیت دیں. یہ اگر ہم صرف اس پریمبل کو سمجھ لیں اور اس کی روح کے مطابق وہ منتخب نمائندے اسی وقت منتخب ہوں گے جب ایک اس ملک میں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا. یہ ایک پروسیس ہے, اس پروسیس آپ کو گزرنا ہوگا. انفارچونیٹلی ہمارے کسی بھی انتخاب کے بعد, یا 2008 کا ہو یا 13 کا ہو یا 18 کا ہو یا ایون 24 کا ہو, بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. ہم نیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں, آپ رپورٹ بھی کر رہے ہیں. کچھ ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر آئی ہیں جو کہ بڑی تشویشناک ہیں. یہ سوالات اٹھ جانے کے بعد جب جمہوریت کو ہم کہتے ہیں نا مضبوط کر رہے ہیں, تو پھر ہم بیسکلی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو آئین کی کتاب جو ہے اس کو سیکروسینکٹ بنانا, اس کی ہر شک کے اوپر جو ہے وہ من اس پہ آپ کو عمل درآمد کرنا ہوگا, اور سیاسی جماعتوں کو اس بات کی گارنٹی دینی ہوگی. اگر سیاسی جماعتیں خود, ہم نے 2008 میں بھی دیکھا, 2013 میں, 2018 میں ہم نے بہت زیادہ دیکھا کہ کس طرح عوامی مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا گیا. 2024 میں بھی ابھی اسی طرح کی شکایت آ رہی ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نا. اور اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کا امیج جو ہے انٹرنیشنل دنیا میں, ملک سے باہر بھی ملک کے اندر بھی, وہ ایک نان ڈیموکریٹک کنٹری کا چلا جاتا ہے, جہاں پہ ٹالرنس نہیں ہے, جہاں پہ ایک الیکشن جیسا پروسیس جو کہ آپ کے آنے والے 5 سال کا تعین کرتا ہے, اس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. نتیجن جو اکثر ہمارے یہاں گورنمنٹ بنتی ہے کولیشن, تو پھر جو بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ملک کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ نظر نہیں آتا, سمجھ نہیں آتا کہ اب یہ ملک اگلے 5 سال کس پالیسی پہ چلے گا, کیونکہ ایک پارٹی کا منشور مختلف ہے, دوسری پارٹی کا منشور مختلف ہے. تو پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس آنے والی حکومت کی ڈائریکشن کیا ہوگی. تو اس سے متاثر ہوتی ہے طلعت پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ بنیادی جز ہے, بنیادی فیکٹر ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کا.